حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، اور یہ معن خود، ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں، نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا اور وہ گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید، تیری نیت کا ثواب ہے اور اسے معن تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بخاری۔ فوائد و مسائل۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہوگی، کیونکہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم انہیں نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی نافرمانی نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار گستاخی نہیں ہے۔ راوی حدیث: حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ۔ معن بن یزید بن اخنس بن حبیب بن جرح السلمی رضی اللہ عنہم، ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ معن ان کے والد اور دادا تینوں ہی شرف صحابیت سے بہرور ہوئے۔ کوفہ میں رہے، پھر مصر آئے اور بعد ازاں دمشق روانہ ہو گئے۔ فتح دمشق میں شریک تھے۔ مرج راحت کی جنگ میں ضحاک بن قیس کے ساتھ 64 ہجری میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے لڑائیوں میں بھی شریک رہے۔ کتب احادیث میں ان سے 5 احادیث مروی ہیں۔